हेलो गुड मॉर्निंग मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमेशा की तरह बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है, ये हम सब की ज़रूरत है और वो है कलाम की इज़्ज़त। अजीज़ों, अगर हमारे दिल में कलाम की इज़्ज़त नहीं, ख़ाह हम कौन हैं, तो याद रखें अजीज़ों, हम कभी भी खुदाउन में नहीं बढ़ेंगे। और अगर हम खुदा के लोग कहलाते हैं और हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम की इज़्ज़त नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, हम बेकदर हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इब्लीस ताबड़तोड़ हमारी ज़िंदगी पर वार कर सकता है और हमें उसे रोक भी नहीं पाएंगे। अजीज़ों, आज हमें हमारे इर्द गिर्द नज़र आता है कल्चर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। हमारे इर्द गिर्द जो है वो बुज़ुर्गों की रवायतों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों की कदर की जा रही है। इवन ख़ानदान में कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों ने या ज़िम्मेदार लोगों ने कुछ ऐसे असूल ठहराए हैं जो खुदा के कलाम से ज़्यादा जिनको फॉलो किया जाता है, जिनको उनसे ऊंचा दर्जा जो है वो दिया जाता है खुदा के कलाम से ज़्यादा। अजीज़ों, मैं नहीं कहता कि आपके कलाम आपके घर में आपके घर में कोई असूल व ज़वाबत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या इन असूल व ज़वाबत की बुनियाद जो है वो खुदा का कलाम है या नहीं है। अजीज़ों, आज बहुत से ऐसे चर्चेज़ हैं जहाँ पर खुदा के कलाम की इज़्ज़त नहीं, हालांकि वो खुदा का घर कहलाते हैं, लेकिन वहाँ पर खुदा के कलाम की इज़्ज़त नहीं है। वहाँ पर असूल व ज़वाबत की, वहाँ पर बुज़ुर्गों की रवायतों की और वहाँ पर इंसान की बनाई हुई रवायतों की या वहाँ पर सिस्टम की कदर है, ना कि खुदा के कलाम की इज़्ज़त। मैं आपको बताना चाहता हूँ इब्लीस हमेशा आपके सामने चैलेंज लेके आएगा कि आप खुदा के कलाम की इज़्ज़त ना करें। आपकी ये जॉब प्लेस हो सकती है जहाँ पर आपको ये चैलेंज है, आपकी कोई ये जगह, शायद ये कोई चर्च भी हो सकता है, ये कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहाँ पर खुदा के कलाम की इज़्ज़त नहीं की जाती और आपको भी लेकिन आप खुदा के कलाम की इज़्ज़त करना चाहते हैं, तो याद रखें इब्लीस अथॉरिटीज़ के ज़रिए आपको चैलेंज करेगा कि आप खुदा के कलाम की इज़्ज़त से हट जाएं और आप जो है वो काम ना करें जो खुदा चाहता है। और ये बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं लीडरशिप के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अजीज़ों, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो खुदा के कलाम के साथ नहीं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तमाम जो कलीसिया में खुदा ने लीडरशिप रखी है, खुदा ने जो लोग रखे हैं वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है। लेकिन अजीज़ों, ये इसलिए नहीं है कि ये खुदा के लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दे, ये लोगों को लीड करने के लिए बनाए गए हैं, ये कलीसिया की बेहतरी के लिए बनाए गए। ये लोग खुदा के बेटे और बेटियां बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हैं, और ये लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम हैं। इन पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन ये खुदा नहीं है। और ये मैं आपको क्यों बात कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आज अजीज़ों, बहुत से लीडर्स को जो है वो खुदा बना कर बैठे हुए हैं, खुदा का दर्जा उन्हें दे रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारा लीडर या हमारे जो ऊपर रिस्पॉन्सिबल है या हमारा कल्चर या जो भी हमारे इर्द गिर्द जिसको हम फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, वो खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। उन्हें सिर्फ ये पता है ये मेरा फेवरेट लीडर है, ये मेरा पसंदीदा जो है वो एक पर्सन है, और ये जो कह रहा है मुझे वही करना है। अजीज़ों, ये बिल्कुल गलत है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। याद रखिए अजीज़ों, अगर आपके सामने कोई नबूवत भी आती है जो किसी खुदा के खादम के ज़रिए से आप तक पहुँची है, तो याद रखें कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि नबूवतों को परखो। हमने इवन रूहों को, हमने लोगों को भी जांचना है कि, और हमने हर एक बात को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जांचना है। अजीज़ों, हमेशा वो लोग कंफ्यूज रहते हैं जिनका जो पैमाना है, जो तोलने का मियार है, वो लोग होते हैं, वो उनके लीडर होते हैं। मैं नहीं कह रहा, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो बिल्कुल सही टीच कर रहे हैं, जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चल रहे हैं और वो रूल कुछ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें खुदा बना लिया हुआ है। अजीज़ों, ये बहुत गलत है। अगर आप तक मेरी ये आवाज़ पहुंच रही इस मैसेज के ज़रिए से, तो याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, इस गुनाह से तौबा करें, क्योंकि हमारे लीडर बाइज़्ज़त हैं, इज़्ज़त के लायक हैं। हमें उनकी बातों को मानना है, लेकिन वो बातें जो वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं करते, अजीज़ों, वो हम पर लाजिम नहीं कि हम माने, बल्कि इसके लिए लाजिम है कि हम उनके लिए दुआ करें और खुदा के ज़ू ठहरे। और याद रखें अजीज़ों, मैं आपको बागियानापन के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको लीड कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि कलाम मुक़द्दस ऐसा ही फरमाता है। कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सी जगह पर जहाँ पर लीडर्स ने लोगों को गलत लीड करने की कोशिश की, उन्हें अगर वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं थे, तो खुदा ने उन्हें ये गाइड किया कि इन लीडर्स को रिजेक्ट कर दो और मेरे कलाम को बड़ा दर्जा दो, और इससे बाइबल भरी पड़ी है। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दूंगा अजीज़ों,
اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو فقی فریسی جو تھے وہ یسوع مسیح کے نام سے اور یسوع سے بہت نفرت کرتے تھے. یاد رکھیں اس بات کو مت بھولے. وہ اس ٹائم جو ہے وہ لیڈرز کہلاتے تھے. وہ اس ٹائم جو ہے وہ کلام مقدس کے استاد کہلاتے تھے. اور انہوں نے آ کر شاگردوں کو، جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، شاگردوں کو روکا کہ تم اور کچھ بھی کرو، تم یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا، یہ ایسا مت کرنا تم. لیکن عزیزو، شاگردوں نے جواب دیا کہ کیا یہ اچھا ہے کہ ہم خدا کی بات سے زیادہ آدمیوں کے بات کو درجہ دیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر خدا کے کلام کی عزت ہوگی عزیزو، تو یاد رکھیں آپ ہمیشہ سب سے پہلا درجہ کلام کو دیں گے. اور اگر آپ کا لیڈر، آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں خدا کے کلام کی عزت اور اس کی آنکھ سے بھرے ہیں، تو یاد رکھیں وہ ہمیشہ آپ کو خدا کے کلام کی عزت کرنے کے لیے پہلے کہیں گے، نہ کہ اپنی عزت کرنے کے لیے کہیں گے. عزیزو، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے کرسچن لیڈرز موجود ہیں، مجھے ان سب پر بہت افسوس ہوتا ہے، جو اپنے اصول و ضوابط کو، جو اپنی پرسنالٹی کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنے درجے کو، اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ رسپیکٹ کریں، نہ کہ خدا کے کلام کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں جو آپ لیڈرشپ میں ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو یاد رکھیں آپ کی ایسے عزت کریں کہ جیسے آپ خدا کے خادم ہیں. تو یاد رکھیں پہلے آپ خدا کی عزت کرنا شروع کریں اور ان لوگوں کو صرف یہ بتائیں کہ وہ خدا کے کلام کی عزت کریں. جب وہ خدا کے کلام کی عزت کریں گے تو پھر وہ آپ کی عزت آٹومیٹکلی کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اس کے لیے سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں، اگر آپ ایسے لیڈر ہیں کہ آپ سٹرگل کر رہے ہیں کہ آپ کے قریب جو لیڈرشپ ہے جو آپ نے بنائی ہے، آپ کے ارد گرد وہ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کی بات ویسے نہیں مانتے جیسے ان کو ماننی چاہیے، یا آپ ایک گھر میں جو ہے وہ باپ کا درجہ رکھتے ہیں، آپ ایک گھر میں رسپانسبل ہے اور آپ کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے، تو یاد رکھیں اپنے آپ کو چیک کریں. بہت یہ 90% یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کی عزت ویسے نہیں کرتے ہیں جیسے آپ کو کرنی چاہیے. اور کچھ پرسنٹس میں یہ بھی کیسز ہو سکتے ہیں کہ آپ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو خدا ہی کو پہلا درجہ دینا ہے. آپ کو اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو پہلا درجہ نہیں دینا ہے. لیکن یہ کون سی چیز آپ کو بتائے گی کہ آیا آپ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں یا آپ ہی غلط ہیں؟ یاد رکھیں اگر آپ جہاں پر رسپانسیبل ہیں وہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں، نہ کہ دوسروں کو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ارد گرد آپ کی ٹیم میں کسی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن عزیزو یہ پرابلم جو ہے یہ حل ہو سکتی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. ہمارے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں. اور اگر آپ کو اپنے گھر میں، اپنے گھرانے میں، اپنی لیڈرشپ میں یا کلیسیا میں کہیں پر بھی نظر آتا ہے کہ کوئی شخص پرابلم پیدا کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں اور پھر اس شخص کے لیے دعا کریں. خدا اس مسئلے کو خود ہی ڈیل کر لے گا اور آپ پہلا درجہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو دیں. خدا کے کلام کے معاملے میں عزیزو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. اور اس کا ثبوت کوئی بھی لیڈر نہیں ہونا چاہیے، اس کا ثبوت جو ہے خود کلام مقدس ہونا چاہیے. اپنے آپ کو روز جانچیں، روز دیکھیں کہ کلام کیا کہہ رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھنا چاہتا ہوں اور ان آیات پر آپ غور کیجیے گا تو خدا آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام کرے گا. میں آپ کے سامنے رکھوں گا یشوع کی کتاب پرانے عہد نامے میں اس کا 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ ان آیات پر ضرور غور کیجیے گا. خدا نے آپ کو ان کے وسیلہ سے بہت بلیس کرے. یہاں لکھا ہے، پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو. یہ ہماری مین ڈیوٹی ہے عزیزو، یاد رکھیں. اور ان دیوتاؤں کو دور کرو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار مصر میں کرتے تھے. خداوند کی پرستش کرو. اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے. آمین. عزیزو، یہ یشوع خداوند کا خادم، خداوند کے بندہ کے منہ کے الفاظ ہیں. ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کو عزت دینی، ہمیشہ اس کی عبادت کرنی. اور یاد رکھیں عبادت صرف چرچ میں نہیں ہوتی، عبادت ہر وقت ہوتی ہے، ہماری زندگی کے ہر لمحہ میں ہوتی ہے. ہم جب کلام، کیونکہ ہمیں ہر لمحہ میں ہر ایک
اپنے زندگی کے کام میں اس کو عزت دینی. بہت سے لوگوں سے میں نے ایون ایمانداروں سے میں نے یہ باتیں سنی اور وہ مجھے طنزیہ یہ باتیں کہتے رہے اور میں نے اپنی کانوں سے سنی. کیا ہر بات میں ہی ہم خدا کے کلام کو لے کے آئیں؟ جی ہاں. اگر ہر بات میں آپ خدا کے کلام کو عزت نہیں دیتے ہیں، اس کو آگے نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق کام کرنا ہے، تو ابھی آپ خدا سے بہت دور ہیں. عزیزو، یہ ایک سچائی ہے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ ایک سچائی ہے، اس کو لے لیں. آپ آزاد ہو جائیں گے کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو وہ تمہیں آزاد کرے گی. عزیزو، آپ اس سے واقف ہو جائیں، یہ آپ کو آزاد کرے گی. اس کے ساتھ جڑ جائیں. خدا کو عزت دیں، خدا آپ کو عزت دے گا. خدا کے کلام کو پہلا درجہ دے، خدا ایون آپ کو پہلا درجہ دے گا ان لوگوں کے درمیان جن میں آپ خدمت کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں. سو عزیزو، آج خدا کے کلام کو عزت دیں. آپ کی زندگی سے ہر طرح کی ٹینشنز، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ ایک فارمولا ہے. اگر آپ ہر وقت انزائٹی میں رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چیک کریں. آپ کہیں نہ کہیں خدا کے کلام کو مس کر رہے ہیں. سو خدا کے کلام کو عزت دیں تاکہ آپ بھی اس سے عزت پائیں اور اس کے اطمینان میں رہیں. عزیزو، جب آپ خدا کے کلام ہی کو عزت دیں گے تو آپ اپنی عزت، اپنی وقار، اپنی پوزیشنز، اپنی ایجوکیشن کے لیے عزت سیکھنے کریں گے تو آپ ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے اور آپ خدا کی خوشی سے بڑھ جائیں گے. اور خدا کا کلام یہی چاہتا ہے. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے میں کثرت سے برکت دے. اگر آپ اس میسیج سے بلیس ہوتے ہیں تو آپ ضرور اسے شیئر کریں اور خدا کے نام کو چلاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. بائے.